بر صغیر کے مشہور مفکر، رائٹر، قلم کار، صحافی، مفسر اور قومی یکجہتی کے ایک گریٹ مگر بدنام علمبردار مولانا وحید الدین خان اس سینچری کے عظیم انسان تھے۔ انہوں نے اسلامیات کی الگ الگ برانچز پر کئی کتابیں لکھی ہیں، مگر ان کی کچھ خطرناک غلطیوں کی وجہ سے بر صغیر کے زیادہ تر مسلمانوں میں ان کے لٹریچر کو کوئی خاص مقبولیت نہیں مل سکی ہے۔ ان کی ان غلطیوں پر انشاءاللہ آخر میں روشنی ڈالی جائے گی، آپ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ 1 جنوری 1925 عیسوی کو اعظم گڑھ اتر پردیش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر ابھی 5-6 برس ہی کی تھی کہ یتیمی کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی والدہ اور چچا نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کی بیسک ایجوکیشن مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ میں ہوئی۔ اعظم گڑھ کے اس مشہور مدرسے میں آپ نے باقی تعلیم کمپلیٹ کی۔ آپ کو اسٹوڈنٹس لائف ہی میں کتابیں پڑھنے اور ہر ٹاپک پر اسٹڈی کرنے کا ایسا شوق لگا کہ جس نے آپ کو وحید الدین خان بنا کر چھوڑا۔ مولانا وحید الدین خان شروع ہی سے دل میں دعوت و تبلیغ کا بے حد جذبہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مولانا سید ابوالعلا مودودی کی تحریروں سے متاثر ہو کر سن 1949 عیسوی میں جماعت اسلامی جوائن کر لی تھی۔ جماعت اسلامی کا دعویٰ تھا کہ وہ رسم و رواج میں جکڑے ہوئے انڈین اسلام کو یعنی ہندوستانی اسلام کو خالص پہلی صدی والے اسلام سے بدل کر ایمان کے زندہ پیکر ڈھلنا چاہتی ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان جو ایمانی اسپٹ سے متاثر ہوں، یہ وہ آواز تھی جس کے سننے کے لیے مولانا وحید الدین خان کی ایمانی پاور آف ہیئرنگ پہلے سے بےتاب تھی۔ چنانچہ وہ جماعت اسلامی کی طرف کھنچتے چلے گئے اور ایک دن وہ آیا کہ جماعت کے اہم ورکر اور خاص رکن بن گئے۔ جماعت کے آرگن رسالہ زندگی میں ان کے مضامین پبلش ہونے لگے۔ انہیں مرکزی مجلس شورا کا رکن بنا لیا گیا، مگر ان کے اندر ایک خاص بے چینی تھی جو انہیں جماعت اسلامی سے پوری طرح مطمئن نہیں ہونے دیتی تھی، اور یہ بے چینی اور انکمفرٹیبلٹی وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے جماعت کے بانی اور قائد اعظم مولانا مودودی صاحب کے سامنے اپنے تمام ڈاؤٹ رکھے، مگر مودودی صاحب ان کے بے قرار دل اور آبجیکشن میں گھرے ہوئے ذہن کو مطمئن نہیں کر سکے، بلکہ مودودی صاحب کے روکھے پھیکے رویے نے پہلے سے زیادہ انکمفرٹ کر دیا، اور اب انہوں نے جماعت سے استعفیٰ دے کر علیحدہ ہو جانے پر غور و فکر شروع کر دیا۔ اپنے احباب اور متعلقین سے اس بارے میں ڈسکس کیا اور پھر جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور نہ صرف علیحدگی اختیار کی بلکہ اپنے تمام آبجیکشنز کو کتابی شکل میں پبلش بھی کرا دیا۔ ان کی یہ کتاب تعبیر کی غلطی کے نام سے عوام میں پبلش ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے مضبوط ریفرنس سے ثابت کیا کہ جماعت اسلامی نے اسلام کی جو تصویر پیش کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں کچھ ایسی بنیادی غلطیاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے پورے اسلام کی شکل خراب ہو جاتی ہے اور اسلام کی مین اسپٹ ڈیمولیشن ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کتاب نے جماعت اسلامی کے ویو پوائنٹ سے اختلاف رکھنے والے گروپس میں خاص مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ جماعت اسلامی کے خلاف لکھے جانے والی سینکڑوں کتابوں میں اس کتاب کو سب سے زیادہ سنجیدہ، اہم اور ٹھوس ریفرنس کے لکھنے والی کتاب مانا گیا ہے۔ جماعت اسلامی سے جڑے کسی بھی اہل قلم نے اس کتاب کا آج تک کسی نے جواب نہیں لکھا ہے، اس لیے یہ کتاب اس ٹاپک پر آج تک لاجواب ہے۔ مولانا وحید الدین خان نے جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو کر تبلیغی جماعت جوائن کر لی تھی، یعنی تبلیغی جماعت سے جڑ گئے تھے اور اپنی پوری توجہ مرکز نظام الدین دہلی سے جوڑ کر دعوت و تبلیغ میں لگانی شروع کر دی تھی۔ تبلیغی جماعت سے ان کی دلچسپی اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے اس ٹاپک پر بہت اہم مضامین لکھے جو بعد میں کتابی شکل میں بھی لوگوں کے درمیان پبلش ہوئے ہیں۔ جس طرح جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے بنیادی کانسیپٹ کی خرابی سمجھنے کے لیے مولانا وحید الدین خان کی کتاب تعبیر کی غلطی پڑھنا اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت کی خوبی اور اس کے
بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے وحید الدین خان صاحب کی کتاب کا مطالعہ بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں وحید الدین خان صاحب کا پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو تھا، اس لیے وہ تبلیغی جماعت سے بھی کچھ عرصے کے بعد علیحدہ ہو گئے تھے اور الگ ہو کر اپنے خیال کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ انہیں اپنے مشن میں بڑی حد تک کامیابی ملی، مگر عوام میں وہ کبھی پکڑ نہیں بنا سکے۔ وحید الدین خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کافی عمر عطا فرما کر دنیا میں بھیجا تھا۔ بڑے بڑے کاموں کے لیے جس طرح کے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک انہیں حاصل ہو چکے تھے، اسی لیے ان کی انفرادی خدمات کا دائرہ بہت وسیع رہا ہے۔ بنیادی طور پر انہوں نے جو کام کیے انہیں دو جگہ پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، قلم کے ذریعے دعوت و تبلیغ، نمبر دو، قلم کے ذریعے قومی یکجہتی اور ہندوستانی اقوام میں باہمی اتحاد کی کوشش۔ یہ وحید الدین خان صاحب کی بنیادی خدمات ہیں۔ دونوں کاموں کے لیے انہوں نے زیادہ تر قلم کا استعمال کیا ہے، یعنی زیادہ تر لکھا ہے۔ وہ خاموش مزاج، تنہائی پسند، تھنکنگ نیچر انسان تھے۔ بھیڑ بھاڑ، جلسے جلوس اور عوام کی ہجوم سے انہیں کوئی مناسبت نہیں تھی، اسی لیے اپنی زندگی کے ان دونوں ہی موضوعات پر انہوں نے تقریری کام نہ کر کے تحریری کام کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ٹاپک پر ان کی کتابوں کے کمپلیٹ مواد کا زیادہ تر حصہ صحیح ہے اور قوم و ملت کے لیے یوزفل اور بینیفیشل بھی ہے، اور کچھ حصہ وہ ہے جہاں خود ان سے اسی طرح کی غلطی ہوئی ہیں جو مولانا مودودی صاحب سے ہوئی تھی۔ بعض وہ باتیں جو قرآن کے، حدیث کے یا اجماع امت سے ثابت تھی، انہوں نے ان باتوں میں اپنی رائے استعمال کی ہے اور اجماع امت اور صحابہ کرام کی تشریحات کے خلاف چلے گئے۔ اس بھیانک غلطی کا نقصان یہ ہوا کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے ان کی سبھی کتابوں اور تمام خیالات سے دوری اور بیزاری اختیار کر لی۔ اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو آج بر صغیر کے مسلمانوں میں مقبولیت سے محروم نہ رہتے۔ یہ وحید الدین خان صاحب کی زندگی کا ایک عبرتناک پہلو ہے۔ انہوں نے سید مودودی صاحب سے دوری اس لیے اختیار کی کہ مودودی صاحب نے بعض بنیادی کانسیپٹس میں صحابہ کرام سے ہٹ کر رائے اختیار کی، مگر وہ خود بعض مسائل میں اسی غلطی کا شکار ہو گئے، اور بر صغیر کے مسلمانوں نے جس طرح مودودی صاحب کو الگ تھلگ کر دیا تھا اسی طرح وحید الدین خان صاحب کو بھی تنہا چھوڑ دیا۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی زندگی کا دوسرا موضوع قومی یکجہتی تھا۔ اس پر انہوں نے بہت سے مضامین لکھے اور جو بہت اچھے خیالات پر مشتمل تھے، مگر اس سلسلے میں بھی ان سے بعض ایسی غلطی ہوئی کہ وہ بدنام ہو کر رہ گئے۔ اگر وحید الدین خان صاحب بر صغیر کے مسلمانوں کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھ کر اختلافی موضوعات کو نہ چھیڑتے تو امت کی بڑی خدمت انجام دے سکتے تھے۔ ہر مفکر کو ان کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ مثبت پہلوؤں پر کام کیا جائے، حساس اور جو اختلاف والے ٹاپک ہیں ان سے جتنا ہو سکے اتنا بچا جائے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب الرسالہ کے ایڈیٹر تھے، ایک زمانے میں اخبار الجمعیت کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 200 کتاب لکھی ہیں۔ زیادہ تر کتابیں فائدے کے لائق ہیں، ذہن اور دل کو کشادہ کرنے والی ہیں، مگر عوام کو ان کی کتابیں پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اچھی استعداد رکھنے والے، قابل، صلاحیت مند علماء کرام کو ان کی قرآن اور حدیث کی تشریحات پر لکھی گئی کتابوں کو چھوڑ کر باقی کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اس عظیم مفکر کے بلند خیالات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسلامیات کی ایکسپلینیشن پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ عوام اور علماء کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے دین کے نام پر اپنی ذاتی تھاٹس پیش کی ہیں جن میں بہت سی خطرناک غلطیاں موجود ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے 96 سال کی عمر میں 21 اپریل 2021 کو یہ دنیا چھوڑ دی، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی خود نوشت تحریروں کا مجموعہ اوراق حیات کے نام سے شاہ عمران حسن صاحب نے ایڈٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی کتابیں ان کی رانگ تھاٹس پر بھی لکھی گئی ہیں، جن میں غلام نبی کشافی کی کتاب، مولانا وحید الدین خان کی تنقیدی موشگافیہ اور مولانا ندیم الواجدی صاحب کی کتاب قیامت کی نشانیاں اور مولانا وحید الدین خان کے نظریات
قابل ذکر ہیں، لہذا ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔